حضور نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت قبلہ خواجہ بدر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ بابا جی کے اتنے نزدیک تھے کہ گھر کی بات گھر والوں سے کی جاتی. سبحان اللہ. گھر کی بات آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کسی بیٹی کا سوٹ سلوانا ہو یا بیوی کا سوٹ سلوانا ہو غیر اعتماد کے بندے کو دیں گے؟ اعتماد والوں کو دیا جاتا ہے. جس کو اپنا سمجھا جاتا ہے اس کو گھر بتایا جاتا ہے. آپ نے اماں جی کا لباس بنانے کے لیے حکم فرمایا اور آپ کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ دیگر اولیاء کے لباس بھی جب پھٹ جاتے تھے آپ ہی جو ہے وہ تیار کیا کرتے تھے. اور فقیروں کا جو لباس ہوتا ہے وہ عام لباس نہیں ہوتا. بابا جی سے کسی نے پوچھا نا حضور درویش ہوتا کیا ہے؟ تو آپ حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بیٹا درویش ایک ایسا مقام ہے کہ جب وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے درویشی کے وہ نماز زمین پہ پڑھتا ہے لیکن سجدہ پہلے آسمان پہ کرتا ہے. اس کا سجدہ بظاہر تو ظاہری زمین پہ نظر آ رہا ہے لیکن وہ سر اس کا پہلے آسمان پہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ درویش کا مقام ہے. اگر درویش کا یہ مقام ہے تو اس کے سر جھکانے کا کیا مقام ہوگا؟ کعبے کی فضیلت، کعبے کی عزت اور کعبے کا مقام عرب میں بہت زیادہ مانا جاتا تھا. آپ جب حضور تشریف لائے فتح مکہ کے وقت میں یہ چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وقت بھی بچے کیونکہ آج 14 اگست کا جو دن ہوتا ہے ہمارے بچوں کے لیے وقت ہوتا ہے. انہیں ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ آج کے دن کی فضیلت کیا ہے, آج کے دن کی قربانی کیا ہے, آج کے دن کا مسائل کیا ہے کہ یہ کیسے اس وطن میں ہم آزادی سے جی رہے ہیں. آج جب مدینہ پاک سے مکہ پاک تشریف لائے تو کعبے کی ایک فضیلت تھی بالخصوص مفتی صاحب کا موجود ہے جو انہوں نے خوبصورت بیان فرمایا, اسی کا ایک نقطہ بیان کروں گا. انہوں نے تو اپنے بیان میں خطاب میں موتی پر ہوتی ہے, اسی میں سے ایک موتی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جب کعبے میں داخل ہوئے تو بت تھے بہت زیادہ, خانہ خدا تو موجود تھا لیکن بت پرستی کا گھر بن چکا تھا. وہ گھر جو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تیار کروایا, اس کو ناپاک کر دیا گیا. جب آپ نے اسے پاک کرنے کا حکم دیا, امام علی علیہ السلام کو فرمایا کہ بتوں کو توڑ دو, سب کو ختم کر دو, یہاں سے ہٹا دو, اس کو اللہ کے گھر کو پاک کر دو. میرے بھائیوں اس ٹائم پہ کعبے کی فضیلت کا ایک معیار تھا جو کفار مکہ کے ذہن میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ یہ جو کعبہ ہے یہی اصل عبادت کی جگہ ہے, اس کی ہی ہم نے عبادت کرنی ہے. آپ سیدنا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے میرے بلال, اے میرے جان نثار, اے میرے محبوب, تو جا اور کعبے کی چھت پہ چڑھ اور اذان دے اور لوگوں کو بتا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام کتنا بلند ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کعبے کے اوپر چڑھانے کی بھی ایک وجہ تھی اور اس پہ آپ نے ایک حدیث مبارکہ فرمائی. جب حضرت بلال نے اذان دی دینے سے پہلے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ کعبے کی طرف دیکھ کر اذان دو, اب میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں, اب کی طرف دیکھ کر اذان دو. تو آپ سیدنا آقا نبی پاک نے فرمایا, اے بلال آج تو مجھے دیکھ کر اذان دو. شاعر نے دیکھا نا, شاعر نے لکھا, سب لوگ تو جھکے ہوئے ہیں کعبہ کے سامنے, کعبہ تو جھکا ہوا ہے محمد کی طرف. یہ دیکھیں, یہ نسبت, یہ محبت. ایک حبشی غلام جو عرب کا حبشی غلام جس کو غلامیت میں مارے بھی پڑتی رہی, اذیتیں بھی دیتے رہے, لیکن ان کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وادنیت کی گواہی تھی.
اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دی۔ آپ نے کعبے کی چھت پہ جب کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے کفار مکہ، تم یہ بات کو نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں اللہ کے بہترین بندے جو ہیں جنہیں مومن کہا جاتا ہے، مومن کا مقام اس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی دیکھیں کہ خانہ خدا ہے، لیکن جو وہ مومن جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے راستے پہ زندگی وقف کرتا ہے اور دین حق پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول فرما رہا ہے کہ میرے جو مومن ہے وہ بیت اللہ سے زیادہ مقدم ہے، ان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھیں پتہ کیا چلا کہ بیت اللہ ہماری سمت ہے، اور حضور کی حدیث مبارکہ علامہ صاحب نے بیان کی کہ جب حضور نے مشرق کی طرف دیکھا، فرمایا مجھے اسلام کی خوشبو آتی ہے، اسلام کے پھیلنے کی خوشبو آتی ہے، مجھے ادھر سے محبت کا اظہار ملتا ہے۔ وہ کن لوگوں سے کیوں تھا؟ صوفیاء کے لیے۔ اور کیوں کہا تھا مجھے یہ بتائیں، 70 سال سے 76 سال سے اس ملک کو لوٹنے والے، دنیا اس ملک کو برباد کرنے پہ لگی ہوئی ہے، اور کوئی ہستی تو ہے نا جس ملک کو بچاتی چلی جا رہی ہے، ہر طرف سے حفاظت کرتی ہے۔ آج آپ کو بتاتا چلوں، جب قبلہ صاحب زیادہ سا بیان کر رہے تھے اس ٹائم ایک آمد ہوئی، اگر خوشبو آتی ہے وہ اس آنے کی وجہ کیا ہے کہ نظر مصطفیٰ پڑ گئی، چشم مصطفیٰ پڑ گئی۔ کفر کے گڑھ میں میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ علم کی بات نہیں ہے، یہ عمل کی بات بھی نہیں ہے، یہ عبادت اور ریاضت کی بھی بات نہیں ہے، یہ مجاہدے اور تقوی کی بھی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو نگاہ کی بات ہے۔ جدھر جدھر نگاہ پڑی، بڑے صغیر میں، اولیاء میں، لوگوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی دولت ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ یہ فیض بارگاہ مصطفیٰ کا ہے۔ وہ چاہتے تو امریکہ کی طرف بھی دیکھ سکتے تھے، وہ چاہتے تو آسٹریلیا کی طرف بھی دیکھ سکتے تھے، وہ چاہتے تو دوسرے ممالک کی طرف بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن خوش نصیبی دیکھیں، پاک و ہند برے صغیر کی طرف دیکھا، جیسے نگاہ ڈالی تو لوگوں کے ایمان بدل دیے۔ اور مجھے بتائیں پیچھے ساتھ مصطفیٰ کا تھا، جدھر جدھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ چلے، ادھر ادھر لوگوں کو ایمان کی دولتوں سے نوازا۔ وجہ کیا کہ پیچھے سے کرنٹ تھا، ہم بیان کر رہے تھے تو لائٹ چلی گئی، آواز بند ہو گئی، لیکن شور ختم ہوا لیکن آوازیں ختم نہیں ہوئی۔ پیچھے کنیکشن ہو نا تو ہر چیز۔ میرے بھائیو، ہماری خوش نصیبی کہ ہماری اولیاء سے نسبت بھی ہے، روحانی نسبت بھی ہے اور جسمانی نسبت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال دیتا چلوں، لوگ پوچھتے ہیں اولیاء کے پاس کیوں جاتے ہو؟ قبلہ اولیاء کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا ملتے ہیں وہاں سے؟ میں نے کہا تو انسان کی بات چھوڑ، روایتوں کی بھی بات چھوڑ، تجھے حوالہ پیش کرتا ہوں قرآن سے حوالہ پیش کرتا ہوں کہ اولیاء کے پاس کیوں جاتے ہو۔ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام مجلس میں موجود ہے، ملکہ بلقیس آ رہی ہے، تجویز پیش کی گئی کہ حضور اتنی بڑی ملکہ آ رہی ہے، اسے ایمان کی دعوت بھی آپ نے دی، کچھ اس کے لیے ایسا کریں کہ وہ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ آپ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے اپنے مریدوں میں، اپنے صحابہ میں، اپنے عقیدت مندوں میں پوچھا کہ اس کو کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ کسی نے عرض کی حضور وہ اپنے تخت سے بڑی محبت کرتی ہے، وہ اپنے تخت سے بڑی محبت کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، تخت کو پیش کرو۔ ہواؤں کو پوچھا، انہوں نے کہا حضور وقت لگے گا، حضور وقت لگے گا۔ مجھے بتائیں کہ جس سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوائیں غلامی میں کھڑی ہو اور ہوائیں کہہ رہی ہیں حضور وقت لگے گا، وقت لگے گا اس کے پیش کرنے میں۔ آپ نے دیو تھے، جنات تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، پوچھا، کسی نے کہا ایک دن میں لاؤں گا، کسی نے کہا کچھ وقت میں لاؤں گا۔ وہیں ایک بیٹھا ہوا آپ کی بارگاہ کا غلام جسے اولیاء کہتے ہیں، حضرت آصف بن بلخیہ رحمت اللہ علیہ، عرض کی حضور اگر اجازت دیں تو میں پیش کروں۔ تو فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کتنی
دیر میں لاؤ گے؟ مجھے بتائیں کہ نبی بڑا ہوتا ہے یا اولیاء بڑے ہوتے ہیں؟ یا نبوت کا امتحان نہیں ہے یا اولیاء کا امتحان ہے؟ نبوت ایک ایسا منصب ہے جس کی چھتری کے نیچے ہزاروں لاکھوں اولیاء پلتے ہیں، نبی ایک ہی ہوتا ہے، اپنی امت کا نبی ایک ہوتا ہے، اس امت کے دو نبی فرد واحد کی اطاعت ہوتی ہے۔ لیکن اگر وقت کا امام جس کو ہم انبیاء کہتے ہیں وہ کسی اور کا آنے والے کا کلمہ پڑھیں اور دعوت دے کہ ہاں اب نبوت ان کے پاس ہے، پھر اجازت ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور اگر اجازت دیں تو میں پڑھوں اور میں پیش کروں؟ حضور سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ نے فرمایا ہاں ہاں پیش کرو، بسم اللہ۔ تو پوچھا کتنے وقت میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آصف کتنی دیر میں پیش کرو گے؟ جہاں جنات بھی موجود ہیں، جہاں دیو بھی موجود ہے، جہاں دیگر مخلوقات بھی موجود ہے، ہوائیں بھی موجود ہے، اللہ کی ساری طاقتیں بھی موجود ہیں، وہاں ایک ولی سے سوال کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ولی ہوتا کیا ہے؟ اللہ انا اولیاء اللہ، یعنی اللہ کے جو اولیاء ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔